کہ آپ اپنی جو مسلم زندگی تھی آپ کی، جب تک آپ ایک مسلم تھے، اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہمارے ویورز کو بتائیں. آپ کا بچپن، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ان دا سینس آپ یعنی وہ کتنا اسلام کو فالو کرتے تھے، زیادہ کٹر تھے یا جیسا بھی تھا، ماڈریٹ تھے، جیسا بھی تھا وہ آپ کو بتانا ہے. اور آپ نے کوئی اسلامک تعلیم حاصل کی ہے کوئی مدرسے سے، یا نارمل آپ نے عربی سیکھا ہے؟ جو بھی آپ کی لائف تھی وہ آپ ہمیں بتائیے. جی جی بالکل. تو مطلب میں زیادہ ریڈیکل تو نہیں تھا، نہ زیادہ ماڈریٹ تھا، نہ زیادہ ریڈیکل تھا. میں کچھ مڈل میں تھا. میں مطلب ایجوکیشن تو میری نارمل ہی ہوئی ہے. میں مدرسے میں نہیں گیا یا کسی اسپیسیفک اسلامک اسکول میں نہیں گیا، لیکن میرے گھر میں آتے تھے مولانا میرے کو قرآن سکھانے کے لیے، عربی سکھانے کے لیے. اور میری جو مدر ہیں وہ بھی بہت ریلیجیس ہیں، انہوں نے بھی میرے کو کافی سکھایا ہے اسلام کے بارے میں. تو ٹھیک. میں نے مطلب بچپن سے ہی میں نے اسلام کو پڑھا ہے، اسلام کو سمجھا ہے، اسلام کو جانا ہے. اور میں پریکٹس بھی کرتا تھا ہمیشہ. مطلب میں روزے رکھتا تھا، لگ بھگ 30 کے 30 تو نہیں رکھ پاتا تھا، 28 رکھ لیتا تھا، 25 رکھ لیتا تھا. اور میں رمضان کے شام کو تراویح پڑھنے جاتا تھا. میں جمعے کی نماز مس نہیں کرتا تھا. تو میں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کافی حد تک پریکٹس کرتا تھا، لیکن میں بالکل کٹر نہیں تھا. تھوڑے میرے آئیڈیاز تھے وہ لبرل تھے، تھوڑے ماڈرن آئیڈیاز تھے. جیسے میرے کو اس پہ وشواس نہیں تھا کہ مہیلاؤں کو پردے میں رکھنا چاہیے یا مہیلاؤں کو آدھا انہیریٹینس ملنا چاہیے. تو مطلب میں کہہ سکتے ہیں بالکل کٹر تو نہیں تھا، نہ کٹر تھا نہ ماڈریٹ تھا، کچھ بیچ کا سا تھا، مڈل گراؤنڈ میں تھا. اور میں تھوڑا آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں کہ ویسے میں جی. مہاراشٹر کا رہنے والا ہوں، اور میں انجینئرنگ کر چکا ہوں، اور میں کیمیکل کمپنی میں کام کرتا تھا لاک ارے ڈاؤن واہ. تک. جو 2020 میں جو لاک ڈاؤن ہوا تھا، تو پھر لاک ڈاؤن ہوا تو میری جاب بھی چھوٹ گئی. تو پھر میں نے مطلب وہ ٹائم ایسا تھا آدمی کو اپنے بارے میں سوچنے، اپنے بارے میں سمجھنے کا موقع ملے، کیونکہ ہر کوئی گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس کوئی اور کام نہیں تھا. تو میں نے پھر جی. اسلام کو سمجھنا شروع کرا، کہ مطلب اسلام کو اور گہرائی سے سمجھنا شروع کرا. وہ والی باتیں نہیں جو ملا مولوی بتاتے ہیں، وہ والی باتیں نہیں جو ٹی وی پہ آتی ہیں، وہ والی باتیں نہیں جی. جو گھر والے آپ کو بتاتے ہیں. ان دا جی. سینس میں نے ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا شروع کر دی. میں نے کتابیں پڑھنا شروع کر دی اسلام کے بارے میں، اسلام کے اتہاس کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا. میں نے حدیث پڑھی، میں نے سیرہ پڑھی. تو مطلب میں نے جو پڑھا تو اس میں میرے کو کانفلکٹ نظر آنے لگا، کہ ٹھیک ہے. مطلب میرے کو لگنے لگا کہ جو اسلام ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، جو مولانا بولتے ہیں، جو ہمارے گھر والے بتاتے ہیں، اور جو اسلام واقعی میں ہے، جو ہمیں قرآن پڑھ کے سمجھ میں آتا ہے، جو ہمیں سیرہ پڑھ کے سمجھ میں آتا ہے. سیرہ یعنی بایوگرافی پروفٹ کی. مطلب آپ جی. کی کچھ آڈینس ہوگا انہیں کنفیوژن ہوئی ہوگی یہ سیرہ کسے کہہ رہا ہوں میں. تو سیرہ جی. جو جی. بایوگرافی ہوتی ہے پروفٹ محمد کی، اس کو سیرہ کہتے ہیں. تو جی. میں نے سیرہ پڑھی اور میں نے حدیث پڑھی. تو جب میں نے ان پرائمری سورسز کو پڑھنا شروع کرا، اینالائز کرنا شروع کرا، تو میرا من مطلب میرے کو کچھ کانفلکٹ سی لگی، کہ مطلب میرے کو ڈاؤٹ آنے لگا، کیونکہ میں اچھا. نے اس میں اس سے جی آپ جی سوری میں آپ کی بات کو کٹ کر رہا ہوں. جی جی بولیے. آپ اگر چاہیں تو مطلب اگر پاسبل ہے تو آپ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اسلام کے کون سے فرقے کو ماننے والے تھے؟ یعنی کون سا فرقہ آپ کے نزدیک صحیح تھا؟ آپ کس فرقے کو مانتے تھے؟ وہ اگر آپ ڈیٹیل بتا سکتے ہیں تو سمجھنے میں لوگوں کو زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. نہیں، ویسے تو میں سنی مسلم تھا، لیکن میں کسی فرقے میں نہیں مانتا تھا، کیونکہ میں ذاکر نائک کا فین تھا، اور میں ذاکر نائک اچھا. کو کافی سنتا تھا. تو ذاکر نائک نے ایک بار بولا تھا کہ قرآن میں نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ کوئی فرقہ ہے.
تو مطلب میں اس ذاکر نائک کی اس والی بات کو فالو کرتا تھا، اس لیے میں کسی فرقے میں نہیں مانتا تھا. میں یہی سوچتا تھا کہ ایک ہی اسلام ہے اور یہ فرقے غلط ہیں، مطلب یہ بنائے ہوئے ہیں، نکلی ہیں. تو جی فرقوں کسی فرقے میں میرا وشواس نہیں تھا، بس میں سنی مسلم تھا تو سنت پہ چلتا تھا، پروفٹ تھی، کسی اسپیسیفک اس پہ نہیں مانتا تھا. جی. تو جی ایک چیز یہاں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، جیسے کہ ویورز نے سنا کہ آپ کی جو ایڈوکیشن ہے، آپ ایک انجینئر ہے. تو جی یہ یعنی بہت اچھا لگا سن کے کہ آپ ایک انجینئرنگ کرنے کے بعد آپ نے اسلام کو جیسے سکھایا جاتا ہے اس سے ہٹ کے آپ نے ایکچوئل اسلام کیا ہے وہ جاننے کی آپ نے کوشش کی. ٹھیک ہے. تو جو میرا نیکسٹ آپ سے جو سوال ہے، کیونکہ ہم نے تھوڑا بہت آپ کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیا ہے، تو میرا جو نیکسٹ آپ سے جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو چھوڑ دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے یہ ایسا ہے جیسے کسی کے جی شریر سے اس کا دل اور دماغ نکال لیا گیا ہو. ایک مسلمان جی اگر جی اسلام چھوڑ دے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس کے اندر کچھ چیز بچی نہیں ہے. اس نے اپنا دماغ بھی کھو دیا، اس نے اپنا دل بھی کھو دیا. اور جو چیز آپ جی بچپن سے کرتے آ رہے ہو اس کو چھوڑ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اس میں سمجھنا گہرائی سے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ایسی وجہ تھی، وہ کیا ایسے ایونٹس تھے، کیا ریزنز تھے جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اسلام صحیح نہیں ہے اور مجھے اس کو جو ہے چھوڑنا ضروری ہے. یہ آپ بتائیے. جی. تو پہلے تو یہ تھا، جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لاک ڈاؤن ہوا تو میں نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا. پھر میرے کو کافی سارے اس پہ ڈاؤٹس آنے لگے، اور پھر مطلب ایک چیز جو آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ایک دم پروسیس نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ میں نے مطلب لاک ڈاؤن میں پڑھنا شروع کرا، میرے من میں ڈاؤٹس ہوئے تو میں نے اسلام چھوڑ دیا. ایسا کچھ نہیں ہوا. مطلب یہ ایک پروسیس تھی. میں نے مطلب جو ڈاؤٹس میرے کو آئے میں نے ان کے آنسر ڈھونڈنے کی کوشش کری. میں نے دوسرے لوگوں سے کنسلٹ کرنے کی کوشش کری. حالانکہ اور میں نے مولاناؤں سے بھی بات کری. تو یہ جو پروسیس تھی ایک مطلب لگ بھگ کوئی 7-8 مہینے تک چلتی رہی. پھر میں نے دیکھا کہ مطلب جب میں مولانا سے سوال پوچھتا تھا، جیسے میں مولانا سے یہ سوال پوچھتا تھا، بھائی جو پروفٹ ہے اس نے ایک 6 سال کی لڑکی سے کیسے شادی کری؟ تو مطلب ان کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہوتا تھا. پھر میں ان سے پوچھتا تھا کہ انہوں نے جو ان کا اڈاپٹڈ سن تھا زید، انہوں نے اپنے اڈاپٹڈ سن زید کی بیوی زینب سے کیوں شادی کری؟ وہ تو ان کی بہو لگی. ویسے ہی میں نے ان سے جی پوچھا یہ لوٹ کا مال کیا ہوتا ہے، اور یہ 1/5 لوٹ کا مال کیوں پروفٹ اپنے پاس رکھتے تھے؟ یہ تو چور چکوں کا کام ہے. تو یہ جتنے بھی مولانا ہوتے تھے، میں جتنے بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، وہ بس مطلب بات کو ٹال دیتے، اور وہ کہتے تھے کیا کرو نہیں تو عذاب پڑے گا، عذاب پڑے گا، گناہ پڑے گا. ایسے سوال نہیں کرتے. تو آپ کی عبداللہ جی، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. دیکھیں آپ کا نیٹ ورک کا کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ آپ آپ کی ملیں گے آواز نہیں. بریک اور ہو رہی وہ آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی تو تھوڑا جی آواز آ آپ رہی ہے آپ کو؟ 1 منٹ پہلے سے. جی ابھی آ رہی ہے. تو آپ تھوڑا پہلے سے آپ بتائیے. آپ جب سوال کرتے تھے جی میں مولانا سے مال غنیمت کے بارے میں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد سے بتائیے. جی 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 مالے غنیمت اور باقی سوال بھی کرتا تھا میں، جیسے کہ جو پروفٹ تھے انہوں نے 6 سال کی لڑکی سے کیسے شادی کری؟ انہوں نے اپنے جو اڈاپٹڈ بیٹا تھا ان کا زید، اس کی بیوی سے کیوں شادی کری، یعنی اپنی بہو سے کیوں شادی کری؟ تو مطلب ان کے پاس کوئی جواب ہوتے ہی نہیں تھے. وہ یہ الٹا وہ کہتے تھے کہ آپ ایسے سوال مت کرو، آپ کو گناہ پڑے گا، آپ کو عذاب پڑے گا. اور ایک ان کی فیمس لائن ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نوز بیسٹ. مطلب اللہ نوز جی بیسٹ یعنی آپ سوال مت کرو، اللہ نوز بیسٹ. تو اس سے میرا اور جو تھا مطلب میرے کو اور وشواس ہو گیا کہ اسلام سچائی نہیں ہے.
کیونکہ یہ تو پھر بلائنڈ فیتھ پہ آدھارت ہے پورا. مطلب آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے سب کچھ مان لو. ان دی اینڈ آف جی دا ڈے میرے کو ایسا لگا اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنکھوں میں پٹی باندھ کے جو وہ بول رہے ہیں اس کو مان لو. اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کبھی کوشچن کرتے ہی نہیں ہیں, وہ کبھی پٹی ہٹا کے دیکھنا ہی نہیں چاہتے. جی تو میرے کو یہی تھا کہ میرے سوالوں کا, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے کافی ٹائم تک, مطلب 7-8 مہینے تک ان جو ڈاؤٹس میرے من میں آئے, قرآن پڑھ کے, سیرہ پڑھ کے, حدیث پڑھ کے, ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کری, اور کسی کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا. تو مطلب جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اسلام چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا, تو بالکل آسان نہیں ہوتا, اور یہ ایک پروسیس ہے. یعنی آپ ایک دم نہیں چھوڑے گے اس کو. کوئی بھی آدمی ہے, کوئی بھی مسلم ہے, اس کو ڈاؤٹ ہوگا تو وہ ایک دم کبھی نہیں چھوڑتا. ایک یہ پروسیس ہوتی ہے, وہ دھیرے 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 کر کے چھوڑتا ہے جب اس کے سوالوں کے جواب نہیں ملتے, اور وہ جتنا پڑھتا ہے اس کے من میں اتنا ہی ڈاؤٹ آنے لگتا ہے. تو مطلب ایک یہ, عبداللہ جی, جی 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 ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے نا کہ جب ایسے سوال آنے لگتے ہیں تو ایک مسلمان سوچتا ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے, یعنی میرا اس جی طریقے سے سوال کرنا ہی غلط ہے کیونکہ یہ شیطان مجھے بھڑکا رہا ہے. اور کسی جی جی طریقے سے جب وہ کوئی مولانا کے پاس جاتا ہے, اور پہلے تو جی وہ کوشش کرے گا, مولانا یا جو بھی امام ہوگا وہ پہلے تو کوشش کرے گا کہ اس کے سوال کا اس کے علم کے حد تک وہ جواب دینے کی کوشش کرے گا, لیکن جب اس کو لگے گا کہ نہیں یہ بات تو ابھی یہ ایکسپٹینس والی بات تو نہیں ہے, اس کے پلے تو نہیں پڑ رہی, یہ میری بات کو تو بائی نہیں کر رہا ہے, میرے ریزننگ کو, تو وہ پھر آپ کو سیم چیز بولے گا کہ نہیں آپ کو یہ شیطانی وسوسے ہے, آپ کو یہ سوال ہی نہیں کرنا ہے. تو یہ بھی ایک نہیں چیز تو ہوتی ہے. نہیں, یہ والی چیز بھی میں نے سوچی, کیونکہ یہ من میں بٹھایا جاتا ہے کہ شیطان بہکا رہا ہے, شیطان یہ کر رہا ہے, شیطان وہ کر رہا ہے. تو میں نے یہ نوٹس کرا کہ رمضان کے مہینے میں بھی ایسے سوال آتے ہیں من میں, ایسے ڈاؤٹ آئے میرے کو رمضان کے مہینے میں بھی. اور جو آپ جی, کو تو پتہ ہی ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں تو شیطان کو زنجیروں جکڑ سے لیا بند کر جاتا ہے. کے رکھ دیتے ہیں, جکڑ لیا جی جاتا ہے. تو جی رمضان کے مہینے میں ایسے ڈاؤٹ آ رہے ہیں, تو اس کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ یہ شیطان کی طرف سے نہیں آ رہے, یہ تو ہماری طرف سے آ رہے ہیں. تو جی اس کا آنسر جی بھی میرے کو مل گیا تھا. اور مطلب ہاں کوئی مسلم اس کو سن رہا ہو, جو ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے, تو وہ اس چیز پہ دھیان دے, اگر وہ یہ سوچ رہا ہو کہ شیطان بہکا رہا ہے یا شیطان یہ کام کروا رہا ہے, تو آپ دیکھنا کہ رمضان کے ٹائم میں بھی آپ کو یہی وچار آئیں گے. مطلب ان رمضان کے ٹائم میں جو باقی مہینے ہوتے ہیں ان میں زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا کوئی, آپ کو تب بھی یہی وچار آئیں گے اور اب بھی وہی وچار آئیں گے. جی. اچھا, اس میں ایک چیز جو یعنی کیا ہوتا ہے نا عبداللہ جی, کہ جو مولانا ہوتے ہیں ان کے پاس جواب سب چیز کا ہوتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ جواب صحیح ہے یا غلط ہے وہ دوسری بات ہے, لیکن جواب ہر چیز کا ہوتا ہے ان کے پاس. تو اس میں جیسے شیطان کی بات اگر آپ بولتے ہو تو وہ اس میں سے ایک نیا چیز نکالتے ہیں کہ جو بڑے بڑے شیطان ہیں ان کو جکڑ لیا جاتا ہے, جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں وہ پھر بھی آزاد رہتے ہیں. یعنی کتنی باتیں ان لاجیکل لگتی ہے سب کے, بڑے بڑے شیطان جکڑ لیے گئے, چھوٹے چھوٹے شیطان پھر بھی گھوم رہے. جی جی, یہ بہت ہی لاجیکل باتیں ہوتی ہیں. اور پھر جی ان مولاناؤں کا تو مطلب کام ہی ہے بہکانا, اس طرح کی ان لاجیکل باتیں کرنا. اور جیسے آپ نے ابھی ان لاجیکل باتیں بولی, تو میں نے ایک اور چیز نوٹ کری اسلام میں, جو مطلب اسلام میں بھی یہ چیز ہوتی ہے جو لوگ اکثر سوچتے ہیں یہ نہیں ہوتی. یعنی جیسے ذاکر نائک ہے, وہ اسلام کو مارکیٹ کرتا ہے, اسلام کا پروپیگنڈا کرتا ہے, تو وہ اسلام کو بہت زیادہ سائنٹیفک دکھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ ایسا دکھانے جی کی کوشش کرتا ہے کہ مطلب اس میں کوئی سائنٹیفک ایرر نہیں ہے, اس میں کوئی ان لاجیکل باتیں نہیں ہے. تو جب جیسے میں نے آپ کو بتایا, میں نے پڑھنا شروع کرا تو میں نے دیکھا اس میں تو مطلب جیسے اور دھرموں میں ہوتا ہے ویسے اسلام میں بھی بہت سارے سپرسٹیشنز ہیں. جیسے آپ قرآن جی پڑھیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے, اس میں ٹاکنگ اینڈس ہوتی ہیں, بولنے والی چیٹیاں ہوتی ہیں, بولنے والی برڈز ہوتی ہیں, جبکہ یہ سائنٹیفکلی تو پاسبل نہیں ہے.
کیونکہ جو چیٹیاں ہوتی ہیں وہ تو ان کے تو ووکل کارڈز ہی نہیں ہوتے اور ان کے کان بھی نہیں ہوتے. اور قرآن میں ایک پوری سٹوری ہے کہ چیٹیاں باتیں کرنی ہیں، سلیمان کی باتیں کرنی ہیں، دوسری چیٹیاں سن رہی ہیں. تو اس ٹائپ کی مطلب irrational چیزیں ہیں قرآن میں. اور اس میں گیگ میگوگ کی کہانی ہے کہ دلکرنین نے اس ریس کو، گیگ میگوگ کی ریس کو مطلب دو بڑی چٹانوں کے بیچ میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ قیامت کے دن یہ ریلیز ہو جائیں گی اور پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گی. تو اب تو سیٹلائٹ امیجز آ چکی ہیں، پورا ارتھ ایکسپلور ہو چکا ہے، اور ہمیں تو جی کوئی ایویڈینس نہیں ہے گیگ میگوگ کا. تو یہ تو بالکل ایک دم irrational باتیں ہیں. اور ویسے ہی جی براق کی کہانی ہے کہ مطلب محمد صاحب وہ اڑنے والی گھوڑی پہ اڑ کے جنت کی سیر کو چلے گئے. اس میں دجال کی کہانیاں ہیں کہ ایک دجال آئے گا، اس کی ایک آنکھ ہوگی. پھر اس میں اور مطلب اور بھی چیزیں آپ دیکھ لیں تو سپرسٹیشیس چیزیں ہیں کہ مطلب جیسے چھپکلیوں کو مارنا چاہیے تو اس سے ثواب ملے گا، اور مطلب کتوں کو مارنا چاہیے، محمد صاحب خود کتوں کو مارتے تھے. سوروں کو مارنا چاہیے، مطلب بالکل بنا سر پیر کی بہت ساری باتیں. اور لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، جو مسلمس ہیں وہ اس کو جانتے نہیں ہیں یہ ساری باتوں کو، کہ اس میں بھی اتنا ہی سپرسٹیشن ہے اسلام میں جیسے میں نہیں جانتا تھا. مطلب اسلام میں اتنا ہی سپرسٹیشن ہے جتنا آپ باقی دھرموں میں دیکھیں گے. جی. جی. اور کیا وجہ رہی آپ کی، اپارٹ فرام آپ نے سپرسٹیشن دیکھا، کچھ ہاں میں نے انسائنٹیفک سپرسٹیشن چیزیں دیکھا، دیکھی؟ انسائنٹیفک چیزیں دیکھی. جیسے مطلب ایک بڑی انسائنٹیفک چیز جو ڈیمیج کرتی ہے مسلم سماج کو، وہ ہے کزن میرج. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مسلمس میں یہ سنت مانی جاتی ہے کزن میرج، اور مطلب یہ کافی پریولنٹ ہے. لیکن اس کا یہ بہت ڈینجرس ہے، اس سے بہت جینیٹک ڈیسیزز ہوتے ہیں. ڈاؤن سنڈرم ہوں. ہوتا ہے، کافی الگ مطلب ڈیزیز ہوتے ہیں. تو ایک مطلب اس سے آپ ڈیمیج کر رہے ہیں اگر آپ یہ چیز کر رہے ہیں، اور یہ چیز پریولنٹ ہے اسلام میں مسلمس کے بیچ میں. تو وہ جی مطلب یہ کزن میرج ہوتی ہیں تو اس سے کافی جینیٹک ڈس آرڈر ہوتے ہیں. تو مطلب جی. تو اگر آپ آس پاس فالو ہم کرنے لگیں گے تو جی آس پاس اگر ہم کوئی ایک یعنی جو اسپیشلی ایبلڈ بچے ہوتے ہیں ان کی اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو موسٹلی یہی دکھتا ہے کہ ان کے جو ماں باپ تھے وہ کزن ہیں زیادہ تر. جیسے میں نے بھی جی آبزرو جی کیا ہے کہ ایسے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ڈاؤن سنڈروم ہو گیا یا اس طریقے کی جو اور جو ڈسیبلٹی آتی ہے، ان کے ماں باپ کو اگر دیکھو تو وہ اکثر ملتا ہے کہ یہ کزن میں ان کی کلوز ریلیشن شپ میں شادی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ٹائم جی کے جی لوگوں کو پتا نہیں تھی. جو سائنٹیفک اس میں جو ریزننگ ہے ان کو پتا نہیں تھی. اور اگر جی کوئی جی واقعی میں اوپر والا ہوتا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ چیز ہوتی، تو وہ محمد صاحب کو جو ہے وہ قرآن کے ذریعے سے وہی نازل کرتے کہ آپ کزن میرجز کو پریفرنس مت دو، آپ اس کو روک دو. لیکن ایسا کچھ دیکھنے ملتا نہیں ہے. جی مسلمانوں میں ہم کئی جگہ پہ کزن میرجز کو دیکھتے ہیں. جی 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 اس میں کافی مطلب یہ ہے، کافی مطلب اس سے ڈیمیج ہو رہا ہے، اس کو سوسائٹی کو پورے ڈیمیج ہو رہا ہے. تو ہم اس کو مان نہیں سکتے، مطلب ہمیں یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. جی تو اور آپ نے ایک اور سوال کرا تھا کہ میرے کو اور کون سی چیزیں بری لگی جس کے مارے میں نے اسلام چھوڑ دیا. تو ایک تو یہ سپرسٹیشنز ہو گئے، اور یہ جو ان سائنٹیفک چیزیں ہو گئیں. اور ایک اس سے بھی بڑی چیز جو میرے کو بری لگی اور جو کافی لوگ نہیں جانتے، وہ تھا جو چرتر تھا پروفٹ محمد کا. اس میں اگر آپ واستو میں اگر آپ ایبن اشاق جو ان کے اوریجنل بایوگرافر تھے، ایبن ہاشم جو اوریجنل بایوگرافر تھے، التباری جو جنہوں نے اتہاس لکھا، جی جو مطلب ایک فرسٹ فارموسٹ اسکالر تھے اسلام کے. تو میں بتا رہا تھا ایک سیکنڈ ریزن تو نہیں، میں تو اس کو فار موسٹ ریزن کہوں گا یا مین ریزن کہوں گا اسلام چھوڑنے کا.
کہ جو کیریکٹر تھا پروفٹ محمد کا یا جو چرتر تھا ان کا، وہ تو مطلب بالکل ہی ویسا نہیں ہے جیسا ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے، ہم لوگوں کو سکھایا جاتا ہے۔ ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ وہ بہت دیاوان تھے، بہت سچے ایماندار شخص تھے، اور پوری مطلب ایک رحمت تھے پوری دنیا کے لیے۔ تو جی مطلب جب ہم دیکھیں گے، جب ہم بایوگرافی پڑھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ جو محمد تھے وہ تو لوگوں کو ٹارچر کرا کرتے تھے، وہ اسیسینیشن کرا کرتے تھے، وہ قتل و غارت کرا کرتے تھے، جیسے انہوں نے بانو قریظہ میں کرا، جیسے انہوں نے خیبر میں کرا، بانو مستلق میں کرا۔ وہ ایک وار لارڈ تھے، اور وہ لٹیرے تھے، وہ لوٹ پاٹ کرتے تھے۔ ان وہ مطلب جو ان کے سینک تھے وہ ایک طریقے سے ڈاکوؤں کا جو سردار ہوتا ہے وہ اس کی طرح بہیو کرتے تھے۔ تو جی مطلب جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ لوٹ مار جو تھی وہ نارمل مانی جاتی تھی، مال غنیمت جس کو میں بھی پہلے کہہ رہا تھا، جی اس میں 1/5 جو تھا لوٹ کا مال وہ پروفٹ محمد کو جاتا تھا، ان کو 1/5 لوٹ کا مال دیا جاتا تھا۔ تو مطلب میں یہ پوچھتا تھا مولانا سے کہ یہ مطلب میرے کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لوٹ پاٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی بھگوان کا یا اللہ کا بھیجا ہوا انسان ہے، اسے لوٹ پاٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو مطلب بھگوان تو کچھ بھی دے سکتا ہے، اس کو بزنس میں سکسیسفل کر سکتا ہے، اس کو کامرس مطلب کوئی ٹریڈ میں سکسیسفل کر سکتا ہے، اپنی جی مطلب پارلوکک شکتیوں سے سونا چاندی کچھ بھی دے سکتا ہے۔ تو ایک بھگوان کے دیے بھیجے ہوئے یا ایک اللہ کے بھیجے ہوئے انسان کو لوٹ پاٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس میں وہ بھی بہت ہی 1/5 رکھ لیتے۔ جی بہت ہی ویلڈ پوائنٹ آپ نے بتایا عبداللہ جی، کہ یعنی بہت کمال کا پوائنٹ ہے کہ لوٹ مار کی کیا ضرورت تھی، کسی کو لوٹنے کی اور وہ چیزوں کو بانٹ لینے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ان کے مشن میں پیسے کی یا مال کی کمی ہو رہی تھی تو خزانے، اللہ کے تو خزانے ہیں، تو خزانے کدھر بتا مطلب دیتا گاڑ کے اللہ جبرائیل کے تھرو؟ جب اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کروا سکتا ہے، براق پہ بٹھا کے جنت کی سواری کروا سکتا ہے، تو خزانے بھی بھر سکتا ہے۔ اللہ یا بھگوان کے بھیجے ہوئے آدمی کو لوٹ مار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ کیا کرتے تھے، وہ کارما لوٹتے تھے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی راجا کو لوٹ رہے ہیں یا کسی بہت دھن مانی ویکتی کو لوٹ رہے ہیں، وہ کارواؤں پہ لوٹ کرتے تھے جو سادھارن ویاپاری لے جایا کرتے تھے، اور وہ قبیلوں کو لوٹتے تھے، پورے سماج کو لوٹ لیتے تھے، اور لوٹ کا جی 1/5 جو تھا وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ تو جو میں مولانا سوال پوچھتا تھا تو وہ مولانا کہتے تھے کہ یہ تو مطلب جو 1/5 تھا وہ تو غریب لوگوں کے لیے ہوتا تھا، اناتھ لوگوں کے لیے ہوتا تھا۔ تو مطلب ایسے وہ ہوں ایک ٹوسٹڈ کو بولتا تھا چلو مان لیتے ہیں کہ 1/5 غریب لوگوں کے لیے ہوتا ہے، وہ غریب لوگوں میں بانٹتے دیتے، اناتھوں میں بانٹ دیتے تھے، لیکن جو باقی 4/5 ہوتا ہے وہ کہاں جاتا تھا؟ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا، جو جی باقی 80% ہے وہ تو ان کے سینکوں کے پاس جاتا تھا۔ تو مطلب یہ کیسا لاجک ہوا صحیح۔ کہ اگر تو وہ ان جو کو 1/5 ان مان کو لیتے ہیں ابھارنے وہ، کے لیے ہوتا تھا نا، ان کو ابھارنے کے لیے ہوتا تھا کہ چلو ان کو جی تھوڑا لالچ دے دو کہ آپ اگر ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتے ہو، آپ ایز اے سولجر آپ کسی کے قبیلے میں جا کے حملہ کرتے ہو، تو آپ کو وہاں سے پھر جو بھی لوٹ مار کا مال ملے گا اس میں آپ کا شیئر رہے گا۔ تو میرے سمجھ کے حساب سے ایک طریقے کا وہ جی ایک لالچ جیسا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ اس لالچ ملٹری میں ان کی لالچ تھا، شامل ہو۔ لالچ، ہاں وہ جی لالچ تھا کہ مطلب لوگوں کو جوڑنے کا۔ اور ایک اور بات یہ رہی، میں ان مولاناؤں کو بولتا تھا کہ 1/5 وہ اناتھوں کو دے رہے ہیں، غریب لوگوں کو دے رہے ہیں، تو جن سے لوٹ رہے ہیں، جن قبیلوں کو لوٹ رہے ہیں، جن شہروں کو لوٹ رہے ہیں، وہاں پر اناتھ لوگ نہیں ہے کیا؟ وہاں پر غریب لوگ نہیں ہے کیا جن کی دھن سمپتی وہ لوٹ رہے ہیں؟ اگر یہ لاجک مان بھی جی لے کہ وہ 1/5 بانٹ دیتے تھے، تو مطلب آپ کسی بھی اینگل سے اس کو دیکھو، اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس چیز کا۔
یہ جو لوٹ کا مال چلتا تھا اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور ایک اور بات اس میں نوٹ کرنے والی ہے کہ قرآن میں ایک پورا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 8، وہ اسی پہ آدھارت ہے، لوٹ کے مال پہ. تو میں نے سورہ یہی انفال کی سوچا یار، شاید آپ بات میں کر رہے ہو. نے، جی ہاں، چیپٹر نمبر 8 کی بات کر رہا ہوں میں. ہاں انفال نام ہے اس کا، وہ سورہ انفال. چیپٹر کا نام ہی ہے. ہاں، یعنی لوٹ کا مال، اسپوائلس آف وار. جی اس کا نام ہی ہے اسپوائلس آف وار. تو میں جی نے یہ جی بھی سوچا یار، میں نے کہا کہ یہ ایک دھرم کی کتاب جو ہے اس میں ایک چیپٹر ہو لوٹ کا مال، تو مطلب یہ تو کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا اس کو تو وہ کوئی دھرم کی کتاب مانے گا ہی نہیں. جی. مطلب اور ہو گیا. نہیں اور صحیح آپ صحیح دیکھیں گے فرما رہے آپ. جو حدیث، جی بالکل، اور جو حدیث ہے ان میں بھی چیپٹر ہے، آپ کو حیرانی ہوگی. صرف قرآن میں چیپٹر نہیں ہے، حدیث میں بھی چیپٹر ہے اسی کے اوپر، لوٹ کے مال جی کے اوپر. تو مطلب یہ اسلام اچھا. کے سارے ٹیکسٹ میں ہے، یہ بھرا ہوا ہے لوٹ کا مال. جی ہاں جی، ہوں. یہ ہر جگہ مل جائے گا آپ کو لوٹ کا مال. برابر. اور ان کی زندگیاں تو اسی میں جی گزر گئی تو نا. ایک، ہاں وہ یہی کرتے رہے، وہ لوٹ پاٹ ہی کرتے رہے. انہوں نے 100 سے زیادہ ریڈ اور انویژن کری تھی. ریڈ یعنی سرپرائز اٹیک، یعنی اس کو ہوں. شاید غزوہ کہتے ہیں. غزوہ کرے تھے انہوں نے، انویژن کری تھی. جیسے انہوں نے جی الکارما کی ریڈ کری تھی، انہوں نے انویژن آف ودان کرا تھا، انویژن آف بوات کرا تھا، انویژن آف دلشیر کرا تھا، انویژن آف صفوان کرا تھا، نجد کی ریڈ، بات ربیگا کا کارما کی ریڈ، نخلا کی ریڈ، انویژن آف جی. القدر. تو جو پروفٹ تھے، مطلب وہ تو ایک وار لارڈ کی طرح سمجھو آپ انہیں. وہ ایک وار لارڈ اس تھے، میں انہوں نے اس میں 100 سے عبداللہ جی زیادہ اور ایک ریڈ کرے تھے، اور 100 سے زیادہ. جی جی، اس میں اور ایک جی چیز جو کچھ کہہ آپ رہے تھے. ریٹ کی بات کر. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے ریٹ کی بات کی نا، کہ وہ سرپرائز اٹیک کرتے تھے، تو اس میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا ہے کہ جو رات میں جو ریٹ کرتے تھے اس میں کیا ہوتا تھا کہ جو مشرکوں کے بچے اور جو ان کی عورتیں ہیں وہ بھی ماری جاتی تھی. کیونکہ جو عام طور پہ جو قاعدہ تھا، رول تھا، وہ یہ تھا کہ عورتوں، بوڑھے اور بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے. تو اب چونکہ جی رات میں ریڈ ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے وہ غلطی سے بچے بھی مارے جاتے تھے اور عورتیں بھی ماری جاتی تھی. کیونکہ ایک صحابی نے، میں نے ریفرنس وہ ویڈیو میں ڈالا ہے اس کے پہلے والی ویڈیو میں، کہ وہ صحابی آ کے ان سے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ایسا ایسا معاملہ ہوتا ہے، یعنی ہم جب رات کو ریڈ کرتے ہیں تو مشرکوں کے بچے بھی مارے جاتے ہیں اور عورتیں بھی ماری جاتی ہے. تو اس میں نبی جواب دیتے ہیں کہ وہ انہی میں سے ہے، یعنی وہ بچے جو ہے اور جو عورتیں وہ جی جی مشرکوں میں سے ہے. اب آپ خود سوچئے کہ یہ جواب دینا یہ کتنا بھینکر جواب ہے کہ بچے مارے جا رہے ہیں. چلو مان لیا کہ غلطی سے مارے جا رہے تھے، آپ نے ایک عام حکم دیا تھا کہ نہیں مارنا ہے بچوں کو، لیکن ایک وجہ صحابی بتا رہے ہیں کہ رات میں ہم جب حملہ کرتے تھے اس میں یہ بچے بھی مارے جاتے ہیں، بوڑھے عورتیں بھی ماری جاتی ہے. تو اس میں نبی کو جو جس وجہ کی وجہ سے غلط کام ہو رہا ہے، یعنی بچوں کو مارنا تو غلط ہے نا، آپ بھی اس کو غلط مانتے ہو، کیونکہ بچے جی جو جی ہے جب تک بالغ نہیں ہو جائے ان کا تو حساب بھی نہیں ہوتا، ان پہ تو کوئی جی قلم بھی نہیں چلتی ہے. تو آپ کو جی اس جی وجہ کی بنیاد پہ یہ کہنا چاہیے تھا صحابی کو یا ان کے جو کمپینینز تھے کہ رات میں آپ ریڈ مت کریے، رات میں حملہ مت کریے تاکہ یہ غلطی نہیں ہو. اس کے بجائے نبی یہاں حکم دے رہے ہیں کہ یا اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ انہی میں سے تھے. تو یہ کیسے مرسیفل ایک انسان کیسے یہ حکم دے سکتا ہے، یہ کیسے یہ بات کہہ سکتا ہے؟ یہ بھی ایک نہیں چیز نہیں، اس میں آ بالکل جاتی ہے. بالکل نہیں دے سکتا، بالکل مرسیفل نہیں تھے. وہ تو جو پوئٹس ہوتے تھے ان کے اسیسینیشن کرواتے تھے، مطلب ان کو اسیسینیٹ کروا دیتے تھے. جیسے انہوں نے ایک اسما نام کی، اس پوئٹ کا نام تھا جب وہ مدینہ میں تھے، تو ایک اسما بنت مارواں نام کی پوئٹ تھی. تو وہ کہتی تھیں کہ ہم محمد پہ مطلب وہ پوئٹری کرتی تھیں اور پوئٹری میں کرٹیسائز کرتی تھیں. تو محمد جی نے ان کا قتل کروا دیا، ایک مہیلا کا قتل کروا دیا پوئٹ کا، اسی مارے، جی کیونکہ وہ ان کو پوئٹری کے تھرو کرٹیسائز کرتی تھی.
اور صرف ایک وہ مہیلا نہیں تھی، ایک 120 سال کے ایک اور پوئٹ تھے، وہ بھی مدینہ ہی کے تھے، ان کا نام تھا ابو افق. تو جو ابو افق تھے ان کو بھی محمد نے اسیسینیٹ کروا دیا، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ پوئٹری کرتے تھے اور ان کے خلاف لکھا، مطلب ان کے اگینسٹ پوئٹری کیا کرتے تھے. ایسے کئی اور بھی پوئٹ تھے. ایک پوئٹ کا نام تھا کعب بن الاشرف، ان کا بھی اسیسینیٹ کروایا. ایک پوئٹ تھے ابن سنینا، وہ بھی مدینہ کے تھے، ان کا بھی اسیسینیشن کروایا. تو مطلب وہ اسیسینیشن کرواتے تھے اور وہ ٹارچر کیا کرتے تھے. آپ کو جان کے حیرانی ہوگی، ٹارچر بھی کیا کرتے تھے. انہوں نے جو لیڈر تھی، ایک قبیلہ تھا جس سے یدھ ہوا تھا، حالانکہ انہوں نے خود پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرا تھا اس یدھ میں. وہ بانو فزارہ جو قبیلہ تھا اس کے اگینسٹ انہوں نے یدھ کرا تھا، اور ان کی مطلب کافی اینمٹی تھی. ان کی جو ہیڈ تھی وہ ایک مہیلا تھی، کرفا. تو جو کرفا تھی، جو ان کی ہیڈ تھی، اس کو محمد نے جو تھا وہ ٹارچر کروایا تھا اپنے بیٹے زید سے. اس کو اچھا انہوں نے آرڈر دیے تھے کیونکہ انہوں نے خود پارٹیسپیٹ نہیں کرا تھا یدھ میں، زید کو بھیجا تھا لڑنے کے لیے. تو جی. زید نے کیا کرا، ان کو اونٹوں سے مطلب دو حصے کروا دیے، دو ہاتھ باندھے ایک اونٹ کی سائڈ. طرف، پاؤں جی باندھے مطلب چروا دیا انہوں نے اس مہیلا جی کو جو مطلب لیڈر تھی بانو ہزارہ قبیلے کی. چروا سوچ دیا. کے بھی عجیب لگتا ہے. جی ہاں، اور ان کا سر کاٹ کے مدینے میں اس کی پریڈ کروائی. اب کافی مومن سن رہے ہوں گے، وہ پوچھ رہے ہوں گے بھائی یہ کہاں لکھا ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہوا. تو میں انہیں بتا دوں یہ کہاں لکھا ہے. یہ آپ کو مل جائے گا تباری والیوم 8 پیج نمبر 96 میں، اور یہ آپ کو مل جائے گا جو ان کے اوریجنل بایوگرافر تھے ابن اشاق، پیج نمبر 665 میں. تو آپ خود جا کے جی. دیکھ لیجئے. اچھا ویورز اور کو میں بھی صرف آپ کو اتنا دیتا ہوں. بتا دوں کہ یہ جو تبری کی جو بات کر رہے ہیں، یہ ان کی تفسیر جو ہے قرآن کی تفسیر، اور جو تاریخ تبری ہے وہ کافی فیمس ہے. اور جب کوئی اسلامک اسکالر بایوگرافی سیرت کی کتاب لکھتا ہے تو اس میں سے حوالہ آپ کو ضرور ملے گا تبری میں سے. تو تبری کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، جی کیونکہ پھر تبری آپ بھی اور پھر ابن سب کو اشاق بھی. چھوڑنا پڑے گا. ابن جی اسحاق اور بھی. ایون برابر. ہاں جو ابن اسحاق اوریجنل بھی ہے. بایوگرافر تھے. ہاں تو یہ جی انسیڈنٹ آپ کو ملے گا ابن اشاق کے پیج نمبر 665 پہ، جو جی اوریجنل بایوگرافر تھے. یعنی اگر ابن اشاق نہیں ہوتے تو ہمیں جو پروفٹ تھے اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کے باپ کا نام کیا تھا، بھائی کے نام کا کیا تھا، بیٹیوں کے نام کا کیا تھا، یہ سب حدیث میں نہیں ہوتا، نہ قرآن میں ہوتا. یہ یہیں سے لیا گیا، یہ اوریجنل بایوگرافر تھے اور اوتھینٹک نہیں تو بایوگرافر تھے ابن اشاق. اس کے بنا تو قرآن جو ہے وہ ادھورا ہے. آپ تو پھر جی کون سے بالکل. محمد نبی تھے وہ بھی نہیں ثابت کر پاؤ گے. جی بالکل. آپ کو قرآن کو جو تھوڑی بہت سمجھ اس میں اگر آپ کو سمجھنا، حالانکہ وہ سمجھنے جیسا ہے ہی نہیں. میں یہ دعویٰ کرتا جی ہوں کہ کوئی مسلمان بنا حدیث تفسیر کے قرآن کو پڑھے اور دیکھے کہ آپ کے کچھ سمجھ میں آتا ہے کیا. آپ کو ایک پورا سورہ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ اس میں کہاں کی باتیں چل رہی ہے، کیا چل رہی ہے، کچھ سمجھ. تو آپ کو مجبوراً، کیونکہ یہ انکمپلیٹ ہے اپنی ایکسپلینیشن کے حساب سے، آپ کو مجبوراً جانا پڑے گا تفسیر کی طرف، حدیث کی طرف، ہے نا. یہی ٹارچر کی بات کر رہا تھا. ایک دو انسیڈنٹ اور میں جی بتا دیتا ہوں، نہیں تو لوگ یہ سوچیں گے کہ ایک ٹارچر سے کیا ہوتا ہے. تو میں بتا دیتا ہوں. انہوں جی نے جب خیبر میں ریڈ کری تو کنانہ الربی، جسے جو ان کی جو بعد میں بیوی بنی صفیہ، ان کے پتی بھی تھے. تو یہ بات جی بھی آپ سوچنے والی ہے کہ یہ جو ویکتی تھا کنانہ الربی، اس کو وہاں کا خیبر کے جو ٹریجر ہوتا ہے، یعنی جو ٹریجر کے بارے میں پتا تھا، ٹریجر کے بارے میں جو سیکرٹس تھے وہ پتا تھے. تو نبی نے جی اپنے ایک سینک الزبیر الاغنام کو بول کے اس کا ٹارچر کروایا، اس شخص کا، کنانہ الربی کا. اور ایسا ٹارچر کروایا گندا، جو کھولتا ہوا اسٹیل تھا، مطلب مولٹن اسٹیل، وہ چھاتی پہ ڈلوا دیا اور پھر اس کی گردن کاٹ دی. اور اس کا ملے گا آپ کو ابن اشاق میں پیج نمبر 515 میں، یہ والا انسیڈنٹ.
جی اگر کسی کو یہ واقعہ دیکھنا ہے تو ابن اسحاق میں جا کر پیج عبداللہ نمبر بھائی نے 515. پیج پیج نمبر بھی یہ بتا دیا ہے، انگلش 515. یہ انگلش ٹرانسلیشن کی بات کر رہا ہوں میں، عربی کی نہیں کر رہا. جی جی جی. جی جی. تو مطلب ہوں تو اور بھی کافی انسیڈنٹ ہیں، جیسے مطلب حدیث میں بھی ایک بتا دیتا ہوں میں. صحیح بخاری بک نمبر 4 حدیث نمبر 234. اس میں آپ کو کہانی ملے گی، جو کچھ لوگ آئے تھے محمد کے پاس مدینہ میں، اکل اور ارینا ٹرائب کے. تو انہوں نے جی ان کی کچھ لڑائی ہو گئی، تو انہوں نے پروفٹ کے کسی ایک جو شیپرڈ ہوتا ہے اس کو مار دیا. پھر پروفٹ نے کیا کرا، ان دونوں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور ہوں آنکھوں میں کھولتا ہوا لوہا ڈلوایا ان لوگوں کے، ان کو ایسے ٹارچر کرا. اس کی کہانی ملے گی آپ کو صحیح بخاری بک نمبر 4 حدیث نمبر 234 میں. جی تو مطلب جیسے ہم بات کر رہے تھے، اور مطلب ہم نے کافی بات کر لی کہ جو پروفٹ کا کیریکٹر تھا وہ کوئی پروفٹ کے جیسا تھا ہی نہیں. یہ ہمیں تب پتا چلے گا جب ہم سیرہ پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے اور قرآن پڑھیں گے، خود سے پڑھیں گے، کسی مولانا کے پاس نہیں جائیں گے. جب ہم خود سے پڑھیں گے تو تب ہمیں یہ ساری باتیں پتہ لگیں گی. اور ایک اور چیز تھی جو شاید سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہ پیڈوفائل تھے. ان کی کافی ساری مطلب لونڈیاں تھیں، غلام مہیلائیں تھیں، کافی ساری انہوں نے شادیاں کری. تو مطلب وہ تو میرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو نہیں، آپ پھر بھی لوگوں آپ کو. بتا دیجئے. آپ بتا دیجئے پھر بھی. نہیں تو جیسے میں آپ کو مطلب میں نے ابھی پہلے بتایا نا کہ انہوں نے عائشہ سے شادی کری 6 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں کنزیومیٹ کر لی وہ میرج. اور اس کے یہ بھی ایک علاوہ پوائنٹ مطلب بنا ہے آپ کو اس چیز کو غلط ماننے کے لیے. جی جی ہاں. مطلب اور پھر اور ان کی مطلب یہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ وہ جو مال غنیمت میں مہیلائیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور ان کی کافی ساری بیویاں جیسے ریحانہ، جیسے صفیہ، جیسے جواریہ، یہ سب انہوں نے مال غنیمت میں حاصل کری ہیں. ان کے گھر والوں کو مروا دیا محمد نے، ان کے پتی مروا دیے، ان کے ماں باپ مروا دیے، اور ان کو اپنی لونڈیاں بنا لیا. جی تو مطلب یہ تو کچھ زیادہ ایک دردناک کہانی لگ رہی ہے میرے کو، کسی پروفٹ کی کہانی لگی نہیں رہی. اور جی صحیح کوئی بات ہے مطلب آپ کی. جی بالکل کوئی مطلب کہیں سے لگ ہی نہیں رہا کہ یہ پروفٹ کی کہانی، یا میرے کو یہ کوئی دھرم ہی نہیں لگ رہا. کیونکہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے لونڈیوں کی، سیکس ریپ کی، تو آپ دیکھیں گے تو اسلام میں الاؤڈ ہے، سلیوری الاؤڈ ہے، اور سیکس سلیوری بھی الاؤڈ ہے. دونوں چیزیں الاؤڈ ہیں. جی مطلب منع نہیں کرا گیا. یہ بھی لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام میں بین ہے، سلیوری بین ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام سینکشن کرتا ہے سلیوری کو. اور مطلب ایک متھیا ہے کہ مطلب ایک جھوٹ ہے جو پرچار کرا جاتا ہے کہ پروفٹ محمد نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا تھا. یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. پروفٹ محمد کے کوئی 40 کے آس پاس غلام تھے، ان میں سے صرف انہوں نے 2 کو آزاد کرا تھا. باقی 38 غلام انہوں نے کبھی آزاد نہیں کرے. باقی 38 ہمیشہ انہوں نے غلام بنا کر ہی رکھے. جی. جی یہ تو میں اس کی یہ بات کر کہنا تھوڑا کہ مطلب. جی یہ جی کہنا جی کہ یہ کہنا کہ اسلام نے سلیوری کو یعنی بین کر دیا، تو یہ اس کا کوئی ٹیکسٹ ہمیں قرآن سے یا محمد صاحب کی بات سے نہیں ملتا ہے کہ ٹھیک ہے آج سے، اب پہلے سے ہوتا آ رہا تھا اس کے لیے ہم بھی فالو کر رہے تھے، اب آج سے بند، ایسا کچھ کلیئر کٹ کچھ نہیں ملتا نہیں نہیں ہے یہ بہت. اور نہیں یہ نہیں اس جھوٹ کو جو خاص طور کے جو اسلامک اپولوجیٹکس ہوتے ہیں، اسپیکرز ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ اسلام نے سلیوری کو بین کیا یا بند کروایا. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ بالکل جھوٹا ہے. اور مطلب یہ تو جھوٹا ہے. اور ایک اور جھوٹ وہ بولتے ہیں کہ مطلب اچھے کنڈیشن میں کر دیا سلیوری کو، یعنی سلیوز کے پاس بالکل رائٹس نہیں تھے، سلیوز کو ہوں رائٹ دے دیے. تو جب مطلب اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے وہ غلامی کو، کہ ہوں مطلب اس مطلب جھٹلا نہیں پاتے، تو وہ کہتے ہیں کہ سلیوز کو انہوں نے کافی رائٹس دیے ہیں. برابر. تو یہ والی آواز آ رہی ہے آپ کو؟
ہاں ہاں آ رہی ہے، آپ بولتے جائیے. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ والی جو بات ہے وہ بھی بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ ہوں جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 92، تو اس میں دے رکھا ہے کہ اگر کوئی مسلم کسی دوسرے مسلم کو مار دے ان ہوں انٹینشنلی، تو اس کی پنشمنٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو ایک مسلم غلام کو آزاد کروانا پڑے گا، نہیں تو 2 مہینے کا اسے ہوں روزہ رکھنا پڑے گا. تو اس سے ہوں ہمیں یہ پتا لگتا ہے، پہلی چیز تو یہ پتا لگتی ہے کہ غلام آزاد کرانا ایک پنشمنٹ کے جیسا ہے. ہوں آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا برابر. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی جی. یعنی اگر کوئی انٹینشنلی مار دیتا ہے کسی ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو، تو یہ ہوں پنشمنٹ ہے، پنشمنٹ غلام کو چھوڑنا، اور وہ بھی مسلم ہاں غلام ہونا چاہیے. یہ والا پوائنٹ بھی آپ نوٹ کرنا. یہ آپ کو ملے گا جی قرآن چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 92 میں. جی جی. چاہیے تو اس میں پڑھ اور بھی دیتا ہوں، کافی سارے. میں پڑھ دیتا ہوں جی چاہیے جی تو. جی یہ دیکھیں، میں عربی ٹیکسٹ بھی پڑھ دیتا ہوں، اور اس کا جو ہندی انواد ہے، انواد ہی بولتے ہیں نا ٹرانسلیشن کو، جی انوبھائی، جی جی وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. دیکھیے سورہ 4 جو ہے اس کا نام نساء ہے. اس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. اب دیکھیے یہ میں نے عربی پڑھا، اب اس کا جو انواد ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کا قتل کر دے، لیکن چوک سے ہو جائے یعنی غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے. اور جو انسان کسی مسلمان کا قتل چوک سے کر دے تو اس پر ایک مسلمان غلام، ہاں آپ نے جو پوائنٹ بتایا تھا، یا داسی آزاد کرنا، جی اور مقتول کے رشتہ داروں کو خون کی قیمت دینا ہے. یہی آپ بتا رہے تھے جی نا؟ جی میں یہی کہہ رہا تھا. تو یعنی یہ ایک پنشمنٹ ہے، آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ غلام آزاد جی کرنا یعنی پنشمنٹ. جی. تو اس سے تو یہی پتا لگ رہا ہے نا کہ وہ تو انکریج کرنے ہیں سلیوری کو، اس کو ہوں مطلب اس کو ڈسکریج نہیں کر رہے، اس کو انکریج کر رہے ہیں. یہ ایک پنشمنٹ ہے، اور وہ بھی ایک مسلم غلام. یعنی نان مسلم غلام کو تو تب بھی نہیں چھوڑنا. ہاں یہ سب ہمیں قرآن سے ملتے ہیں. اور مطلب آپ صحیح بخاری دیکھیں گے، بک نمبر 24 حدیث نمبر 542، تو اس میں ہے کہ گھوڑوں پہ اور غلاموں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا. جو ہوں گھوڑے ہوتے ہیں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں ہاں آ رہی ہے، آپ بولتے جائیے. ہاں تو جو صحیح بخاری ہے اس میں بک نمبر 24 حدیث نمبر 542 اس میں ہے کہ گھوڑوں پہ اور غلاموں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا. گھوڑوں کی ضرورت تو یدھ کے لیے ہوتی ہے. تو مطلب ٹیکس ہاں ایکسمپشن دے رکھا ہے. جو ٹیکس ایکسمپشن ہوتا ہے وہ کسی چیز کو جب ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تب دیتے ہیں ٹیکس ایکسمپشن. جیسے آپ کو سب کو برابر. پتا ہوگا کہ جو اسکول ہوتے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، چیریٹیبل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، این جی او ہوتے ہیں، یہ ٹیکس ایکسمپٹ ہوں ہوتے ہیں. تو اس سے ہاں ہمیں یہ پتا لگتا ہے صحیح بخاری بک نمبر 24 حدیث نمبر 542 سے کہ گھوڑوں پہ اور غلاموں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. یعنی یہاں تو اس کو پروموٹ کرا جا رہا ہے. اور ہم برابر. دیکھیں گے صحیح بخاری بک نمبر 60 حدیث نمبر 466، اس میں لکھا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو لیشز سے مت مارو، یعنی کوڑوں سے مت مارو. تو اس سے ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ غلاموں کو کوڑوں سے مارا جاتا ہے. جو محمد ہیں وہ ہوں کہنے اس چیز کا پروموٹ کرنے ہیں کہ غلاموں کو کوڑوں سے مارا جائے. اور ہوں ایک اور چیز ہمیں پتہ لگتی ہے جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو محمد ہیں وہ ڈسکریج کرتے ہیں غلاموں کو آزاد کرنا. یہ ہمیں پتہ لگتا ہے صحیح بخاری بک نمبر 47 حدیث نمبر 765 سے. کیونکہ اس میں کوئی آتا ہے ان کے پاس اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک غلام لڑکی کو آزاد کر دیا. تو محمد ہوں کہتے ہیں کہ اگر تم اس غلام لڑکی کو اپنے جو ماما. میٹرنل انکل ہیں، ہوں ماما ان کو دے دیتی تو ڈبل ایوارڈ ملتا.
آزاد کرنے سے. تو اس سے تو صاف ہوتا ہے کہ جو محمد ہیں وہ ڈسکریج کر رہے ہیں غلاموں کو. وہ ان کی ایک بیوی نے آزاد کیا تھا، جو آپ یہ قصہ بتا رہے ہیں نا، انہوں نے نہیں آزاد وہ کیا تھا اس یہ پہ. اس ان بیوی نے نہیں کرا تھا، شاید کسی اور نے کرا تھا. یہ ہے صحیح بیوی بخاری. نے ہاں یہ صحیح بیوی نے بخاری کیا ہے. بک نمبر. ہم، اچھا نہیں میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں نا. صحیح بخاری بک جی نمبر 47 حدیث نمبر 765. جی. دیکھیں امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ ان کی بیوی نے کیا تھا یا کسی اور نے کیا تھا، ہاں امپورٹنٹ ہاں یہ ہے ہاں کہ میں اس وہی. نے ایک اچھا کام کیا تھا، لیکن نبی نے اس کو بتایا کہ یہ اس سے اچھا آپ یہ کام کر لیتے، نہیں آزاد کرتے، جی گفٹ ہاں کر دیتے مطلب آپ وہ کسی کو. ہاں یعنی وہ ایک انکریج کر رہے ہیں سلیوری کو ختم کرنے کے بجائے الٹا انکریج کر جی رہے ہیں. اور جی میں یہ کہوں گا کہ بعد میں چل کر بھی مطلب کہ اسلام میں سلیوری کو اتنا پروموٹ کرا جاتا ہے کہ سب سے برا حال جو غلاموں کا تھا وہ انڈر اسلامک رول ہی رہا ہے. یہ آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ جو سب سے پہلا غلاموں کا ودروہ تھا زنج ریولٹ وہ عباسد خلیفات میں ہوا تھا. 869 میں جو سب سے پہلا ورلڈ ہسٹری میں غلاموں کا جو ریوولٹ تھا زنج ریوولٹ کہتے ہیں اس کو، وہ غلاموں نے کرا تھا. ہم، یعنی اتنی بری ٹریٹمنٹ اسلام دیتا ہے غلاموں کو. اور آپ کو جان کے ایک اور حیرانی ہوگی کہ جو سب سے پہلی انٹرنیشنل سلیو ٹریڈ اگریمنٹ ہے وہ عمر نے کری تھی. جو خلیف تھے عمر، جو ہم. دوسرے خلیف تھے ابو بکر کے بعد، انہوں نے کری تھی. اس کا نام تھا باتھ ٹریٹی. یہ باتھ ٹریٹی پہلی انٹرنیشنل غلاموں کی ٹریٹی تھی. تو مطلب اس سے اچھا. ہمیں پتا. اچھا آپ کو اگر کسی ویورز کو اور جاننا ہو اسلامک سلیو ٹریڈ کے بارے میں تو ہم، پیٹر ہیموڈ نے ایک بک لکھی ہے، کافی اچھی بک ہے، اس کو بھی وہ پڑھ سکتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ سب سے 180 ملین غلاموں کا ویاپار کرا تھا پورے جو اسلامک ورلڈ تھا جب خلیفائٹ تھے. مطلب یہ جب اسلام کی شروعات ہوئی تب سے لے کے 20th سینچری میں یہ سب سے بڑا ہم. وہ تھا. اٹلانٹک سلیو ٹریڈ سے بھی بڑا تھا. اس میں 180 ملین لوگوں کا مطلب وہ تھا، ٹریڈ کرا تھا انہوں نے غلاموں کو. اور اچھا. تو ان آتھر کا نام ہے پیٹر ہیمڈ. جی 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 ہمارے ویورز اگر جی سن رہے ہیں اور اس چیز کے بارے میں زیادہ جانکاری چاہیے تو آپ عبداللہ بھائی نے جو آتھر کی کتاب بتائی ہے آپ اس کو ریفر کریے. جی عبداللہ بھائی آگے جی بولیے اپنی بات. جی تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ مطلب جیسے آپ نے پوچھا تھا کیا کیا پسند نہیں آیا تو میں وہی بتا رہا تھا. ہم، سلیوری ہو گئی ایک تو، اور ادھر ہمیں مطلب مہیلاؤں کی بھی بات کرنی چاہیے کیونکہ میرے حساب سے جو مہیلائیں ہیں ان کو غلاموں سے بھی بدتر ٹریٹمنٹ دی گئی ہے. ان کا اسٹیچر جو ہے وہ غلاموں سے بھی بدتر ہے. اور آپ کو جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا میں ہم، جب اسلام کو فالو کرتا تھا پریکٹس کرتا تب بھی میرا اس چیز میں وشواس نہیں تھا کہ مہیلاؤں ہم، کو اس میں رکھا جائے، مطلب نقاب میں رکھا جائے، حجاب میں رکھا جائے. تب بھی میں اس ہم، کا ورودھی تھا. لیکن تب میرے کو یہ نہیں پتا تھا کہ اور کیا کیا ڈسکریمنیشن ہوتے ہیں ویمن کے ساتھ. اور میرے حساب سے ہم. جو مہیلائیں اسلام کو فالو کرتی ہیں انہیں بھی نہیں پتا ہوگا. وہ بھی یہی سوچتی ہیں ہوں گی کہ بس یہی تو ہے کہ مطلب یہ حجاب کا چکر ہی تو ہے اور کیا چکر ہے. تو ہم. آپ کو کہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری غلط چیزیں ہیں جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مطلب اسلام بالکل ڈیگریڈ کرتا ہے ویمن کو. اور اگر جی کسی ویمن میں سیلف رسپیکٹ ہے تو اس کو اسلام فالو ہی نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ اپارٹ فرام حجاب جو سب کو پتا ہے ایک وٹنس کا ہوتا ہے، جو مہیلا ہوتی ہے اس کی آدھی گواہی مانی جاتی ہے. یہ ہمیں ملتا ہم. ہے قرآن چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 282 میں. اور یہ کافی لوگوں کو نہیں پتا، مطلب کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ آدھی گواہی مانی جاتی ہے. عورتوں کی عورتوں کی آدھی گواہی مانی جاتی ہے. ہم. اور آدھا انہیریٹنس ملتا ہے. یہ ہمیں ملتا ہے قرآن نمبر 4 میں اور ورس نمبر 11 میں. اچھا. اور ساتھ ہی ساتھ پرمیشن چاہیے. آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ مطلب پہلے تو اپنے پتا جی کی پرمیشن چاہیے، یعنی اپنے فادر کی پرمیشن چاہیے.
اس کے بعد اپنے ہوں ہسبینڈ کی پرمیشن چاہیے کچھ بھی کام کرنے سے پہلے، مطلب گھر سے نکلنے سے بھی پہلے پرمیشن لینی پڑے گی آپ کو. اور یہ سعودی عربیہ جیسے دیشوں میں تو آج بھی ہوتا ہے، آج بھی وہ بنا پرمیشن کے نہیں جا سکتی. ہوں جی. اور یعنی کیا کافی ریسٹرکشنس مطلب ہے اور ایک میل ڈومیننٹ ریلیجن نظر آتا ہے. نہیں، پوری طریقے سے میل ڈومینیٹڈ، مطلب اس کا اسٹرکچر ہی کچھ ایسا ہے. اور ایک حدیث ہے وہ میرے کو یاد نہیں آ رہی کون سی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو نرک ہوگی یا جو دوزخ ہوگی وہ مہیلاؤں سے بھری پڑی ہوگی. جی یہ ہے نا حدیث ہے یہ. یہ حدیث میرے آپ کو کون چاہیے سی ہے تو میں یاد نہیں آ رہی. ریفرنس، ہاں ہاں میں آپ کو 1 منٹ دیجیے، آپ اپنی بات کنٹینیو کریے تب تک میں یہ حدیث آپ کو بتاتا ہوں میں. ہاں تو مطلب میں یہی کہہ رہا تھا کہ جیسے آپ بھی بول رہے تھے کہ پورا میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، مطلب پرمیشن چاہیے، کوئی بھی مہیلا ہے اسے باہر نکلنے کے لیے بھی پرمیشن چاہیے، مطلب ہاں ایجوکیشن کے لیے بھی پرمیشن چاہیے. پہلے تو فادر کی پرمیشن چاہیے، اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کی پرمیشن چاہیے. اور ساتھ ہوں میں نہ تو کوئی میسنجر کبھی مہیلا فیمیل ہوا، نہ تو کوئی اینجل فیمیل ہوتا ہے، مطلب پورا ہوں یہ میل سینٹرک ریلیجن ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ویمن بیٹنگ بھی الاؤڈ ہے، مطلب یہ بڑی شاکنگ چیز ہے کہ اچھا مہیلاؤں وہ کو دیکھیے، مارنا الاؤڈ ہے. آپ جو جی حدیث بتا رہے تھے نا وہ صحیح بخاری والیوم 4 بک نمبر 54 اور حدیث نمبر 464 ہے. جو آپ نے بتایا نا کہ جی جی مہیلائیں جہنم میں جو ہے بھری وہ پڑی ہوں گی. عورتوں کی مہیلائیں، تعداد ہاں زیادہ ہوگی. دیکھیے اس میں ہے ہاں. نریٹڈ عمران بن حسین دی پروفیٹ سیڈ آئی لکڈ ایٹ پیراڈائز اینڈ فاؤنڈ پور پیپل فارمنگ دا میجورٹی آف اٹس انہیبیٹنٹس اینڈ آئی لکڈ ایٹ ہیل. ٹھیک ہے، اب جہنم کی بات ہو رہی ہے. آئی لکڈ ایٹ ہیل اینڈ سو دیٹ دی میجورٹی آف اٹس انہیبیٹنٹس ور وومن. جی جی. اچھا یہ اچھا دیکھیے اسی کتنی اسی شاکنگ چیز ہے. بخاری میں، اسی صحیح بخاری میں اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ کیوں زیادہ جہنم میں جائے گی. اچھا. اب دیکھیے جی، صحیح بخاری والیوم 1 بک نمبر 2 اور حدیث نمبر 28 ہے. The prophet said, I was shown the hellfire and that the majority of its dwellers were women who were ungrateful. ٹھیک ہے. It was asked, do they disbelieve in Allah or are they ungrateful to Allah? He replied, یعنی نبی نے کہا they are ungrateful to their husbands and are ungrateful for the favors and the good charitable deeds done to them. If you have always been good to one of them and then she sees something in you not of her liking, she will say, I have never received any good from you. یعنی یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو اچھائی کی جاتی ہے اس کو مانتی نہیں ہے، وہ اس میں سے مطلب وہ کچھ نہ کچھ ناشکرا ہوتی ہے. کمیاں، نا شکر گزار ہوتی ہے، وہ اس میں سے کمیاں نکال دیتی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مانتی ہے. اس کے لیے مطلب جہنم کو بھر دیا جائے گا. اس کی سزا مطلب جی ایسی کہ جی چلتے رہو. بڑی عجیب بات لگتی ہے جی یہ جی. سب. بہت عجیب بات، بیکار کی بات بالکل. اگر اور اس میں کوئی فیمیل مطلب مسلم جی ویور ہے تو وہ آپ ان باتوں کو آپ غور کریے. یعنی آپ جس نبی کو آپ اپنی جان سے زیادہ محبت کر رہے ہو وہ آپ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں. جی جی. اور اس میں ویمن بیٹنگ بھی ہے، یہ تو مطلب پتا نہیں ہوگا شاید لوگوں کو، یا پتا ہوگا. یہ آپ کو ملتا ہے قرآن چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 34 میں. یہ کہتے ہیں کہ ویمن بیٹنگ بھی الاؤڈ ہے، اور اس میں چائلڈ میرج بھی ہوتی ہے. آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کیونکہ پروفٹ محمد نے کرا جی تھا. تو جی مطلب چائلڈ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب اس میں ایک جھوٹ وہ بولتے ہیں مہر کا، کہ مطلب وومن کو بھی رائٹ دے رکھے ہیں. جیسے مہر ہ ہے تو مطلب وہ آدمی کو دینا ہوتا ہے عورت کو. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے والے شیخ ہوتے ہیں وہ 50-50 سال کے ہوتے ہیں، اور وہ یہ مہر دے کے وہ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں. تو یہ میرے کو تو ایک طریقے سے وہ لگ رہا ہے، مطلب کسی کو خریدنے کا، مہیلاؤں کو خریدنے کا لیگل میتھڈ لگ رہا ہے میرے کو تو یہ. ہاں، پیسے دو اور زیادہ اور یہ خرید لو. ہاں، پیسے دو اور خرید لو، یہ میرے کو کوئی پازیٹیو چیز نہیں لگ رہی. اور یہ چائلڈ میرج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، کیونکہ جو یہ 50-50 60-60 سال کے بڈھے شیخ ہوتے ہیں
وہ یہی کرتے ہیں، وہ غریب لوگوں کی لڑکیوں کو یہ مہر دے کے یا یہ پیسے دے کے خرید لیتے ہیں، ان سے شادی کر لیتے ہیں. تو یہ ہوں، کتنا بڑا ایک سوشل ایول ہے. برابر. جی. صحیح ہے آپ کی اور بات. جیسے آپ بات کر رہے تھے پروفٹ محمد نے کیا کیا غلط چیزیں بولی مہیلاؤں کے بارے میں، ایک اور چیز میں ہوں، آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے بولا کہ کوئی دیش جس کی رولر یعنی جس کا شاشک کوئی مہیلا ہو وہ کبھی سفل ہو ہی نہیں سکتی. ایسا پروفٹ محمد ہوں، نے بولا تھا. یہ انہوں نے بولا تھا صحیح بخاری بک نمبر 88 حدیث نمبر 219 میں. ہوں. تو یعنی اس سے پتہ لگتا ہے وہ ڈسکریج کر رہے ہیں وومن کو لیڈرشپ رول لینے کے لیے. یعنی ابھی مطلب جتنے بھی کنٹریز ہے اس کے اگر جو پریسیڈنٹ یا پرائم منسٹر اگر فیمیل ہے، کوئی لیڈی ہے، تو اسلام کے حساب سے وہ دیش کبھی سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتا. ہاں وہ کبھی سکسیسفل ہوئے، آپ خود اس کو چیک کر سکتے ہیں. یہ صحیح حالانکہ بخاری نیوزی بک لینڈ، نمبر 88. جی جی. نہیں آپ کی بات صحیح ہے، حالانکہ آپ نیوزی لینڈ کا ایگزامپل لے لیجیے نا، وہاں کی جو پریسیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہے وہ فیمیل ہے نا، اور کافی اچھا کر رہی ہے. ہاں نیوزی لینڈ ہے یا فیمیل کوئی؟ ہے. صحیح نیوزی لینڈ بتایا ہے، نا میں نیوزی نے؟ لینڈ ہے. ہاں جی. صحیح بتایا آپ نے، بالکل نیوزی لینڈ ہے. ہاں تو نبی کی جی. بات تو یہ غلط ثابت ہو گئی. بالکل غلط ثابت ہو گئی. تو مطلب ایک بار میں اور ریفرنس دے دیتا ہوں، نہیں تو لوگ کوئی مومن ہوئیں گے وہ سوچ رہیں گے یہ میں ایسے ہی بولے جا رہا ہوں. یہ ہے صحیح بخاری بک نمبر 88 حدیث نمبر 219 میں. اور میں ایک جی. اور پوائنٹ ایڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے نبی نے بولا مہیلائیں جو ہوتی ہیں ان میں کم بدھی ہوتی ہیں، کم عقل ہوتی ہے. یہ انہوں ہاں. نے بولا صحیح بخاری بک نمبر 48 ہوں. حدیث نمبر 826 میں. تو مطلب کتنی ساری پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیے، کتنے یعنی ساری ایک دم مطلب نیچا جو نیچا دکھانے کی اگینسٹ کوشش کی جا رہی ہے. ویمن کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے حجاب کا چکر ہے. تو یہ صرف حجاب تک ہوں. لمیٹڈ نہیں ہے، یہ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا. مطلب اس کا پورا نہیں نہیں، جو بولتے ہیں نا پوری فیبرک آپ ہی ایسی ہے. جی جی. آپ کی بات جو ہے نا بالکل صحیح ہے. یعنی اتنا نیچا دکھایا جا رہا ہے عورتوں کو، یعنی ہر ایک چیز میں ٹوک، ہر ایک چیز میں ٹوک. جی اگر وہ ٹیٹو بنواتی ہے تو اس پہ اللہ کے نبی جو ہے اس پہ بھی لعنت بھیج رہے ہیں. بالوں کو یعنی وہ کچھ نکلی اگر بال لگائے تو اس پہ لعنت بھیجی جا رہی ہے. مطلب ہر طریقے سے، خاص کر کے جب ہم عورتوں کے بارے میں دیکھتے ہیں اسلام میں، تو جی. ایک جو نارمل انسان ہوگا اس کو تو یہ سب چیزیں لگے گی کہ ہم کو نیچا دکھایا جا رہا ہے. پر انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان جو کئی ساری اکثر مسلمان عورتیں ہوتی ہے، وہ یہ جاننے کے باوجود بھی اس کو غلط نہیں مانتی ہے. سب سے بڑا دکھ اس بات کا ہے. جی یہ انڈوکٹرینیشن کا افیکٹ ہوتا ہے کہ مطلب ان کو اتنا انڈوکٹرینیٹ کر دیا گیا ہوتا ہے کہ ہوں. مطلب وہ ان کو آپ کوئی بھی پوائنٹ بتا لیں وہ ماننے کو راضی نہیں ہوتی. جی. جی ہاں. تو مطلب یہی ہوتا ہے. اور کیا پوائنٹس تھے آپ کے؟ نہیں میں یہی کہہ رہا تھا کہ لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ صرف حجاب تک ریلیٹڈ ہے، لمیٹڈ ہے. ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے. مطلب آدھی گواہی، آدھا انہیریٹینس، پرمیشن چاہیے، وائف بیٹنگ الاؤڈ، چائلڈ میرج الاؤڈ. کوئی شاشک بنے گی تو غلط ہے، پروفٹ کہہ رہے ہیں کم انٹیلیجنٹ ہے، مطلب جہنم بھری ہوگی مہیلاؤں سے. تو مطلب اس کا پورا جو فیبرک ہے نا اوپر سے نیچے تک وہ اینٹی جی وومن ہے. جی تو جی، بالکل صحیح. کسی کو یہ مسکنسپشن نہ ہو. کیونکہ جب میں یہ بات کرتا تھا نا تو لوگ سوچتے تھے اس نے حجاب میں دیکھ لیا ہے مہیلاؤں کو، تو ہوں. یہ وہ سوچ رہا ہے. تو یہ ہوں. مطلب ایک بھرم ہے کہ حجاب تک لمیٹڈ ہے. حجاب تک لمیٹڈ نہیں ہے. اسلام کا جو پورا فیبرک ہے A to Z وہ اینٹی ویمن ہے. ہوں. اور اس کے خلاف کوئی نہیں صحیح بات ہے. بولتا. مطلب جتنے بھی فیمنسٹ ہیں، لیفٹسٹ ہیں، لبرل ہیں، کوئی نہیں ہوں. بولتا اس کے بارے میں. سب چپ رہتے ہیں. تو یہ جانکاری مطلب لوگوں تک کبھی پہنچ ہی نہیں پاتی. تو اور ایک پوائنٹ میں رکھنا چاہوں گا، مطلب جی. جو صرف مہیلاؤں کو نہیں، جو سارے جو جتنے بھی مسلمس ہیں انہیں سوچنے کی ضرورت ہے، جو نان عرب مسلم ہیں، کہ
یہ جو اسلام ہے یہ ایک طریقے کا عرب امپیریلزم ہے. مطلب یہ ایک عرب جی امپیریلزم ہے کہ ہمیں پروفٹ محمد کی طرح ڈریس کرنا ہے, پروفٹ محمد کی جو مطلب جو عربک بھاشا ہے وہ بولنی ہے, قرآن کی بھاشا عربک ہے, جو ہولی سٹیز ہے کعبہ اور مدینہ اور یہ سب وہیں ہے عرب نیشنز میں ہے. ہوں تو مطلب یہ ایک طریقے کا ایک غلامی ہے, عرب لوگوں کی طرف کی غلامی ہے. یعنی ہم ایک نوئنگلی ان نوئنگلی جتنے بھی لوگ انڈیا میں ہیں, پاکستان میں ہیں, چائنا میں جتنے بھی مسلمس ہیں, یہ ایک عرب سلیوز کی طرح ہو گئے ہیں. انہوں نے جی مطلب میرے کو تو اتنی کوئی سینس نہیں لگتی. جیسے کوئی مسلمان ہے وہ پہاڑوں میں رہ رہا ہے تو اب وہ پروفٹ محمد کی طرح کیوں ڈریس کرے, پروفٹ محمد کی طرح کیوں چلے؟ مطلب اس کا تو کوئی سینس ہی نہیں ہے نا جی کہ کوئی ریگستان میں رہنے والے آدمی کو کاپی کرے یا کوئی کعبہ کی طرف دیکھ کر کاپی مطلب اپنی وہ کرے, مطلب اس کی طرف سجدہ کرے. تو یہ ایک جو اسلام ہے یہ ایک عرب امپیریلزم کی طرح ہے. مطلب اس میں تو عرب لوگوں کی وہی ہے, مطلب ایک طرف عرب ہو گئے, ایک طرف باقی سارے لوگ ہو گئے, وہ ولنگ سلیوز ہیں, یعنی خود ہی غلام بننا چاہ رہے ہیں عرب لوگوں کے. جبکہ صحیح بات انڈیا ہے کی آپ کی. جی ہاں ہاں, اور اس میں ایک اور چیز ہے, وہ نیشنلسٹک کانسیپٹ نہیں ہے اس میں اسلام میں کوئی. آپ کی ایک ہی طرف آپ کا جو مطلب نشٹا ہے نیشنلسٹ کانسیپٹ. ویسے تو یہ بولیں گے کہ ہم ملک سے پیار کرتے ہیں, ملک کے لیے جان دے دیں گے جتنے بھی مسلمس ہیں خاص کر انڈیا میں, لیکن یہ اسلام میں ایسا کوئی نیشنلسٹ کانسیپٹ نہیں ہے ان کا. مطلب ورلڈ کو دو نیشن میں انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا, دارالحرب اور دارالاسلام. تو یعنی ہوں جو امہ ہے وہی ان کا نیشن ہے. تو ان کی جو لائلٹی ہے وہ ادھر کی طرف ہی ہے. یہ جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں جو عرب امپیریلسٹ جس کو چلاتے ہیں ان کی طرف ہوں ان کی ساری لائلٹی ہے, انہی سے یہ لنکڈ ہوتے ہیں. مطلب عربین دیشوں کو یہ اپنی کرم بھومی سوری اپنی دھرم بھومی سمجھتے ہیں, کرم بھومی بھی سمجھتے ہیں شاید, پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں. تو جی ایک یہ پوائنٹ ہے کہ جب تک کوئی اسلام فالو کر رہا ہے وہ میرے حساب سے تو نیشنلسٹ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ برابر. ادھر کی سوچے گا, وہ اسلام کی سوچے گا, وہ ورلڈ کو نہیں اسی طریقے سے دیکھے گا, دارالحرب اور نہیں دارالاسلام کے اینگل سے اس دیکھے گا. اس کا جی ایگزامپل ہمیں جو ابھی جو اسرائیل اور پیلسٹائن کی جو ابھی چل رہا تھا مسئلہ, اس میں آپ دیکھو نا, اسرائیل میں جو اسرائیلی ناگرک ہے وہ کئی ناگرک جو ہے مسلم ہے, لیکن جب یہ مسئلہ چل رہا تھا تو ان کے ناگرک ہی ان کے خلاف میں آ گئے تھے. جو مسلم ناگرک تھے وہ پردرشن کرنے لگے تھے, حالانکہ ان کو اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے تھا. جی 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 صحیح ہے غلط بول رہا ہوں میں؟ ہاں بالکل صحیح بولا آپ نے. اور یہی ہوتا ہے, وہ ان کی لائلٹی ہوتی ہے وہ امہ کی طرف ہوتی ہے جیسے, اور وہ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں. یعنی اسلام ورسز دا ریسٹ آف دا ورلڈ, ان کا مطلب جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اسی طریقے سے بنا ہوا ہے. تو وہ اب جس دیش میں وہ رہ رہے ہیں وہ اس دیش کی وہ کبھی وفادار نہیں بنتے. الٹا وہ کیا کرتے ہیں, اس دیش میں سب ورجن کرتے ہیں, اس دیش میں کیا کرتے ہیں ہوں اپنی آبادی بڑھا کے, اپنا پروپیگنڈا پھیلا کے وہ وہاں پہ شریعہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب وہاں پہ اسلام کو سشکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور خاص کر یہ آئل بوم کے بعد, جو یہ مڈل ایسٹ میں آئل بوم ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, یہ جو پیٹرو ڈالر آنے لگا خاص کر اس کے ہوں دم پہ, اس پیٹرو ڈالر کے دم پہ ان کی یہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ اور تیز ہو گئی. تو بس جی میں مطلب یہی میرے مین پوائنٹس تھے کہ میں نے اسلام میں نے کیا کیا مطلب اگر ہم بولنے لگیں گے تو بہت ساری باتیں نکل آئیں گی. تو یہ مین پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دی کہ ان کارنوں کی وجہ سے میں نے اسلام کو چھوڑ دیا, اور اب میں اسلام کو فالو نہیں کرتا, اور میں دوسرے مسلمس کو جگانے کی کوشش کرتا ہوں, دوسرے مسلمس کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسلام میں کیا کیا کمی ہے. اور مطلب آپ کو خود دیکھنا چاہیے, خود سمجھنا چاہیے, کسی مولانا کے پاس نہیں جانا چاہیے.
اور وہ میرے کو یہ بولتے ہیں کہ بھائی مولانا ہے اس کے پاس نالج ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے. تو میں یہ بولتا ہوں بھائی یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. جتنی نالج اس کے پاس ہے اتنی نالج تو آپ بھی گین کر سکتے ہو، جیسے میں نے گین کری اتنی نالج تو کوئی بھی گین کر سکتا ہے. اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ مطلب جیسے کوئی ڈرگ پیڈلر ہوتا ہے، اس کے پاس سارے ڈرگز کی نالج ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کو کبھی سچائی نہیں بتائے گا کہ یہ جو ڈرگز ہیں اس سے آپ کا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ اگر لوگوں نے ڈرگز لینا چھوڑ دیا تو اس کا دھندا بند ہو جائے گا. تو یہ مولانا جو ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، وہ کبھی آپ کو اسلام کی سچائی نہیں بتانے والے. اسلام کی ہوں. سچائی آپ کو خود سمجھنی پڑے گی، آپ کو خود پڑھنا پڑے گا، آپ کو خود سمجھنی پڑے گی.